إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ اور مصیبت پکڑ لے یا ان کو ایسا عذاب آ جائے جو بڑا ہی دردناک اور تکلیف دینے والا ہے. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس امت پر بہت بڑا احسان اور اسے اپنی بہت بڑی نعمت یہ دی ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ شان والا پیغمبر اس امت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 40 کے قریب مقامات پر اپنے رسول کی اطاعت کرنے، ان کی فرما برداری اختیار کرنے اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی دین کے معاملے میں رسول کی مخالفت کرے گا یا ان سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں وہ قبول ہونے والا نہیں ہے. چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل، کتنی ہی بڑی نیکی اور کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اس واقعہ میں دیکھیے کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دو ٹوک اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا. ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا
اور اندر آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ یہ 2 رکعت نماز ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو جب کسی وقت بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے، یہ مسجد کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھا آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ روک کر اسے پوچھا کہ بیٹھنے سے پہلے تم نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو پھر مسجد میں بیٹھنا۔ اب خطبہ سننا بذات خود بہت بڑا فریضہ ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے، کوئی شخص دوسرے سے بات کرے اس کا جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، لیکن خطبے کے دوران میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اللہ کے نبی اسے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت پڑھو پھر تم نے مسجد میں بیٹھنا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی بہت سارے حضرات آتے ہیں، آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں کہ پہلا خطبہ ختم ہوگا پھر ہم اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ کس قدر سنت رسول کی مخالفت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے نماز، عبادت، جمعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کسی وقت بھی انسان مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں جماعت کھڑی ہو آپ شامل ہو جائیں، وہ بھی 2 رکعت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے وقت ہو تو 2 رکعت لازمی پڑھا کریں، چاہے خطبے کے دوران میں مسجد میں داخل۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص آیا ہے اور نماز اس نے شروع کر دی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے باتیں بھی کر رہے تھے، اپنی نظر کے ساتھ اس طرف بھی دیکھ رہے تھے اور اس پر بھی غور کر رہے تھے کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے 2 رکعت مکمل کر لی، وہ آپ کے پاس آیا، آپ کو آ کر سلام کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے ساتھ فوراً اس کو کھڑے کھڑے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ذرا دھیان سے سنیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کو نماز ایسے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ نماز جیسے مرضی پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، جس طریقے سے مرضی نماز پڑھ لو، اس میں نہیں ایک دوسرے کو کچھ کہنا چاہیے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ دین ہماری عقل سمجھ کے تحت نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ رسول کے فرمان اور وحی کے تحت ہوتا ہے۔ ارجع، واپس جاؤ، فصلی، پھر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ کے سامنے پڑھ کر آیا ہے تو کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، سمجھو تم نے پڑھی نہیں۔ وہ شخص بھی ظاہر ہے صحابی رسول اتنا فرما بردار تھا کہ الجھا نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، فوراً واپس گیا، پھر جا کر اس نے 2 رکعت پڑھی، مکمل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر واپس جاؤ، پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھیں اللہ کے نبی اپنی امت کی نماز کیسے صحیح کرواتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا نماز کیا، یہ مسئلے نماز کی بتاتے رہتے ہیں، نماز ہی سکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابی کو کس قدر اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز سکھا رہے ہیں، اس کی نماز سیدھی کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی نماز سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے؟ بس بچپن میں جیسے گھر میں دیکھا
بچپن میں جیسے سیکھا ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. کبھی غور نہیں کرتے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر بڑے اہتمام سے قاری صاحب کو اپنی نماز کی قرات سناؤں، دعائیں سناؤں، ساری نماز زبانی سنا کر سیکھ لوں کہ میں نماز صحیح پڑھتا ہوں کہ غلط پڑھتا ہوں. پھر میں جو نماز میں پڑھتا ہوں میں اس کا ترجمہ تو کم از کم سیکھ لوں، مجھے پتا ہو میں اللہ سے کیا باتیں کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے گفتگو سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. تو اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری توجہ نماز میں کبھی نہیں رہ سکتی. مجھے پتہ ہی نہیں میں نماز میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو کیا میرا دل دماغ اس طرف ہوگا کہ میں عاجزی سے اللہ سے مانگوں جو میں مانگ رہا ہوں؟ اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. اگر ایک مسلمان بچپن میں نماز سیکھ جائے اور اس کا ترجمہ سیکھ جائے، الفاظ کا مطلب سیکھ جائے، روزانہ کتنی رکعات فرض نفل میں وہ یہ جملہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اب تو ہماری ایک سیاسی پارٹی نے اسے اپنا نعرہ بنا لیا ہے، تو یہ لوگ کتنا اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب پتہ ہے؟ اگر اس کا مطلب پتہ ہو ایاک نعبد کہ اللہ عبادت ہم نے صرف تیری کرنی، اس کا مطلب اگر پتہ ہو کہ عبادت کیا ہے، کس کی کرنی ہے، کوئی شخص اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو مشکل کشا نہیں مان سکتا، کسی کے نام پہ نظر و نیاز نہیں دے سکتا. نیاز دینا یہ عبادت ہوتا ہے. کبھی کسی سے دعا، مصیبت میں سوال، مشکل میں کسی کو نجات کے لیے نہیں پکار سکتا کہ یہ پکارنا بذات خود عبادت ہوتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ سے مانگتے ہیں. یہ سورۃ فاتحہ کی آیت، یہ اس کا ترجمہ ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ سے مانگتے ہیں. اب ذرا غور کریں، ہمارے معاشرے میں مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں؟ کس کس سے مانگتے ہیں؟ اور نعرے لگا کر مانگتے ہیں. مولوی اسٹیجوں پر، ممبروں پر، سیاسی جلسوں میں کس قدر علانیہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام لے لے کر کہا جاتا ہے فلاں مدد فلاں مدد. اگر ان کو نماز کا ترجمہ بچپن میں سکھا دیا جاتا تو کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مدد کے لیے پکار سکتے تھے؟ یہ بیچارے مسجد میں نماز میں اقرار اور وعدے کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تجھ سے مدد، بس کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، تو باہر جا کر کیا کرتے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اپنے صحابہ کی نمازیں سیدھی کرواتے تھے. ہمیں نماز کی دعائیں، ان کا ترجمہ اور ساتھ طریقہ سیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھا کرتے؟ وہ صحابی دوبارہ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے پھر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. میرے بھائیوں غور کرو، اگر نماز کا طریقہ کوئی معمولی مسئلہ ہوتا کہ جیسے مرضی پڑھ لو، اللہ کے نبی ایسے اس کے چکر لگواتے، ایسے ایک صحابی کو 3 بار حکم دیتے. آپ کو پتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی آسمان سے جبریل تشریف لائے، اللہ کے نبی کو 2 دن نماز کی امامت کروا کر سکھاتے رہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو گئے ہمارے سامنے. اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو گئے، تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی.
ممبر پر نماز پڑھ کر دکھائی. صحابہ کہتے ہیں رکوع بھی ممبر پر کیا, سجدہ کرنے کا وقت آیا تو نیچے اتر کر سجدہ کیا. ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کر سکھائی, اور بعد میں کیا فرمایا, انما صنعت ھذا, کہ آج میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے, لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی, کہ تم میری نماز کو دیکھ لو اور آئندہ میری نماز کے طریقے کے مطابق تم نے نماز پڑھا کر دی. ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو تیسری بار کہا کہ واپس جاؤ, وہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام, لا احسن غیر ھذا, مجھے یہی طریقہ آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں آتا. فعلمنی, اب آپ مجھے سکھائیں کہ میں نماز کیسے پڑھا کروں. آج آپ کسی کو کہہ کر دیکھ لیں کہ بھائی یہ آپ کا طریقہ, یہ عمل نماز میں, یہ رکن, یہ فعل سنت کے خلاف ہے, وہ سیکھتا نہیں ہے, آگے سے لڑنے لگتا ہے, آگے سے بحث شروع کر دیتا ہے. پوچھنا یہ چاہیے کہ ہاں مجھے بتائیے کہ میرا کون سا عمل نماز میں سنت کے خلاف ہے, آئندہ میں اس کو ٹھیک کروں گا. جب تیسری بار اس نے درخواست کی کہ مجھے آپ سکھائیے, مجھے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, جب نماز کے لیے آیا کرو تو سب سے پہلے وضو اچھی طرح سے مکمل اور ہر عضو کو اچھی طرح سے دھویا کرو, کیونکہ جہاں وضو میں خلل آ گیا اسی قدر نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کو نماز میں چند چیزیں بتائیں, اور سب سے بڑی بات کہ جس کی وجہ سے اس کو بار بار بھیجا جا رہا تھا, وہ مسئلہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ شخص رکوع میں جاتا, جلدی جلدی رکوع کرتا, سیدھا کھڑا نہیں ہوتا, فوراً سجدے میں چلا جاتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے رکوع میں جانا ہے تو بالکل اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے, اور جب تم نے رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے تو واپس بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے, ساری کمر کی ہڈیاں بالکل اپنی جگہ سیدھی ہو جائیں. پھر اس کے بعد تم نے سجدے میں جانا ہے, اور سجدے میں جانا ہے تو اطمینان کے ساتھ تم نے سجدہ پورا کرنا ہے. اپنی پیشانی ناک زمین پر لگاؤ, بازو اپنے ہاتھ زمین پر ہوں, کونیاں زمین پر نہیں لگانی, اطمینان سے سجدہ کرو. پھر فرمایا سیدھے ہو, اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے, سیدھے ہو کر بیٹھنا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جانا. یہ اس کی غلطی تھی کہ رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا تھا, سجدے سے اٹھتا تھا کمر سیدھی نہیں کرتا تھا, آدھی کمر اٹھا کر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز میں رکوع کے بعد اپنی کمر کو سیدھا کر کے کھڑا نہیں ہوتا ہے, اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اسی طرح جو شخص سجدے سے اٹھ کر سیدھا نہیں بیٹھتا ہے, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. آج ہمارے ہاں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو, نماز پڑھتے ہیں, رکوع سے اٹھ کر کمر سیدھی نہیں کی, سجدے میں چلے گئے, سجدے سے اٹھے کمر سیدھی نہیں کی, فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو کیا ان کی نماز ہوتی ہے؟ سنیے, ایک صحابی رسول تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ صحیح رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو فرمایا ما صلیتا, تم نے نماز پڑھی نہیں. اور ساتھ ہی فرمایا لو مت علی ھذا مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اسی طریقے پر نماز پڑھتا پڑھتا مر جاتا تو تیرا وہ دین نہیں تھا جو اللہ نے اپنے رسول محمد کو دنیا میں دے کر بھیجا تھا. یہ نماز دین کا سب سے اہم رکن ہے. شہادتین کے بعد توحید و رسالت پر ایمان کے بعد اولین رکن نماز ہے.
تو جس شخص کی نماز کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ اس کو کیسے قبول کرے؟ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے نام ایک پیغام دے کر گئے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرضی کی نماز ہے، جیسے مرضی پڑھ لو، مرضی تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نماز کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرتے تھے؟ ایک بار نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز آپ کبھی جوتے کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، جوتا پہنا ہے نماز پڑھ لیتے تھے، صحابہ کرام بھی جوتا صاف ہو جوتے سمیت نماز پڑھ لیتے تھے۔ کسی جگہ بھی آپ نماز جنازہ پڑھنے جائیں، زمین ہے خالی، آپ جوتے سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر ہی آپ نے جوتا اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے پیچھے سے دیکھا، سارے صحابہ نے فوراً جوتا اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ نماز مکمل ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سب نے جوتے اتارے ہوئے، پوچھا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو دیکھا تھا، ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت اور فرما برداری، کہ بندہ جب زندگی میں کسی وقت اتنا سن لے، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے، وہ کہتا ہے آج کے بعد زندگی ہے تو اس سنت کے مطابق دے۔ وہ یہ نہیں کہتا میرا یہ مسلک نہیں ہے، میں تو کسی اور فرقے سے ہوں، وہ کہتا ہے ہر مسلک فرقہ جائے باڑ میں اللہ کے نبی کی سنت پر کھڑا رہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ آپ کو دیکھ کر اتار دیے، فرمایا میں نے جوتا پہنا تھا تو جبریل آ کر مجھے بتائے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے تو میں نے جوتا اتار دیا تھا، تم نے کیوں جوتے اتارے؟ اس حدیث میں دیکھیں صحابہ نے یہ انتظار نہیں کیا نماز کے بعد پوچھیں گے پھر سوچیں گے اگلی نماز میں اتارنے ہیں کہ نہیں اتارنے، فوراً اللہ کے نبی کو دیکھا، نماز میں وہی عمل دہرا دیا۔ اب ذرا یہاں ایک اور دیکھیں بات، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا میرے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ اگر رسول علم غیب ہوتا تو وہ ایسے کرتا ہے؟ اللہ کے نبی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، کئی دن گزر گئے، جبریل اپنے وقت پر آئے نہیں جو وعدہ کر کے گئے۔ بعد میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے فلاں دن مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو فرمایا آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا، جہاں کتا ہوتا ہے وہاں ہم فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو کیا اس وجہ سے وہ کتے کو گھر میں رکھ سکتے تھے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی تھی کہ جیسے ہی تم نے ہمارا کوئی فرمان سننا ہے اس کے مطابق فوراً عمل کرنا۔ اب اس سے ایک بڑی مثال سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جب مدینہ آئے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے یہ قبلہ ہوا کرتا تھا، حکم آ گیا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ ایک صحابی نئے قبلے کی طرف مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر گیا، وہ نماز پڑھ کے واپس مسجد قباء میں گیا تو دیکھا ابھی وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پرانے قبلے کی طرف۔ اس نے نماز کے اندر ہی یہ اعلان کر کے سب کو کہا کہ آج قبلہ بدل گیا ہے، اب حکم یہ آیا ہے کہ بیت المقدس کی بجائے اس کے بالکل دوسری طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ چھوٹی بات ہے کہ لوگ سال ہا سال سے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کتنی عادت پکی ہوتی ہے، لیکن ایک شخص آ کر صرف اتنا بتاتا ہے کہ اب اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ امام سمیت سارے نمازی فوراً
اسی وقت نماز کے اندر گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی خاندانی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے گھر میں وفات ہو جائے، نہیں جی ہم تو وہی کریں گے جو خاندان میں رسم چلی آ رہی۔ اسے لاکھ بتاؤ اللہ کے نبی نے میت والے گھر کھانے پکا کر کھلانے سے منع کیا، حرام کیا ہے، کوئی باز نہیں آتا۔ اسے لاکھ کہو کہ میت والے گھر اکٹھ اور اجتماع کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا اور اسے نوحہ حرام قرار دیا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے۔ اسے لاکھ کہو کہ شادی بیاہ پر خوشی کے موقع پر یوں گانے بجانے، ڈول ڈمکے، موسیقی، بے پردگی، مردوں عورتوں کا آپس میں میل جول، یہ سارا کا سارا خلاف شریعت، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ جہاں موسیقی ڈول بجتے ہیں وہاں اللہ کی لعنت نازل ہوتی، یہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، لیکن کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شادی ہے پھر پتہ نہیں دوبارہ ہونی ہے کہ نہیں۔ تو اس طرف دیکھو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کیسی ان کی تربیت، اور آج ہم کہاں کھڑے؟ آپ لاکھ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ اللہ کے رسول نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، مونچھیں چھوٹی کرنے کا حکم دیا، کسی کو اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 6 دفعہ 6 الفاظ کے ساتھ اپنی امت کو حکم دیا کہ داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کے بال لٹکاؤ، بڑے کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، اپنے چہرے ایسے بناؤ کہ داڑیاں بڑی ہوں مونچھیں چھوٹی ہوں، کسی کو اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک داڑھی منڈے کو دیکھا، ایران کا مجوسی مدینہ میں آیا، آپ نے چہرہ پھیر کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ وہ ادھر سے آیا، آپ نے ادھر سے منہ کر کے ادھر کر لی۔ وہ ادھر آیا اور تیسری بار پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ فرمایا یہ بتاؤ تمہیں داڑھی مونڈنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ کہتا ہے ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، ہم سب وہاں ایسے ہی کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بادشاہ کا تو حکم یہ ہے کہ داڑھی بڑی کرنی ہے، مونچھیں چھوٹی کرنی ہے۔ کتنے مانتے ہیں؟ کس قدر لوگ حجام کی دکان پر شیشہ دے کر خوش ہوتے ہیں، داڑھی منڈوا کر اٹھتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیرتے خوشی خوشی گھر کو جاتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا۔ کبھی سوچا ہے اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب